بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1202 ہے اور آج سورہ مریم کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 30 تا 33 30 to 33۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال، اس بچے نے یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا، انی بلا شبہ میں عبداللہ، اللہ کا بندہ، اتنی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں ہوں، وأوصانی، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے، بالصلاة والزکاة، نماز کی اور زکات کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرن، اور مجھے بنایا نیکی کرنے والا بھی، والدتی، اپنی والدہ کے ساتھ، ولم یجعلنی، اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبارا شقیا، سرکش بدبخت، والسلام، اور سلام ہے، علیہ، مجھ پر، یوم، جس دن ولدت تو میں پیدا کیا گیا، وہ یوم، اور جس دن اموت میں مروں گا، وہ یوم، اور جس دن کے ابعث حیا، میں اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ ترجمہ یوں ہے، اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور سنگدل نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ دوسری بات، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تیسری بات، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ چوتھی بات، جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے۔ پانچویں بات، جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا ہے۔ چھٹی بات، مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا ہے۔ ساتویں بات، مجھے سرکش اور سنگدل نہیں بنایا۔ آٹھویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر سلامتی ہے اس دن بھی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ بزرگان محترم، حضرت مریم علیہ السلام نے جب اس نومولود بچے کی جانب اشارہ کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب وہ پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی نومولود تھے، گہوارے میں تھے، بول پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولتے ہوئے 9 باتیں بتائی، 8 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات بتائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں وہ ہوں جو ایک حقیقی معبود کی عبادت کرنے والا اور اس کی بندگی کرنے والا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سب سے پہلے یہ بات اس لیے کہلوائی گئی تاکہ یہ بتلایا جائے کہ نصارہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہوئے کیا تھا، اور یہ کہا تھا نصارہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس تصور کو ختم کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے بندے ہیں۔ وقال انی عبد اللہ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گہوارے میں یہی کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب یعنی انجیل عطا کی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، اور ازل ہی میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھ پر کتاب نازل ہوگی۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مقدر میں یہ بات بھی لکھ دی ہے کہ میں نبی بنوں گا۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے کہ اگر میں نبی ہوں تو میری ماں فاحشہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رب ذوالجلال کا دستور اور قانون یہ ہے کہ وہ کسی زنا سے پیدا ہوئے شخص کو نبی نہیں بناتا، بلکہ وہ تو پاکیزہ پیٹ سے، پاکیزہ نسل ہی سے نبی بناتا ہے۔ چوتھی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، میرے رب نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، وجعلنی مبارکا اینما کنت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کے بندوں کے لیے نفع بخش بنایا ہے، خیر کی تعلیم دینے والا بنایا ہے، اور رشد و ہدایت کی طرف رہبری کرنے والا بنایا ہے۔
مجھے بابرکت بنایا. یعنی میرا مستقبل یہ ہے کہ میں مستقل لوگوں کی خیر خواہی اور نفع بخشی کا کام کروں گا. پانچویں بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ میرے پروردگار نے مجھے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے. وہ نماز جو بندے کو اپنے حقیقی رب سے ملاتی ہے, وہ نماز جو آدمی کی زندگی کی روح کو پاکیزہ بناتی ہے, وہ نماز جو انسان کو انسان اور مسلمان کو مسلمان بنائے رکھتی ہے, اور جو وہ نماز جو انسان کو فحش کاری سے روکتی ہے, اس نماز کے پڑھنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا. اور یہ کہ مال کی زکوٰۃ میں دوں, میرے رب نے مجھ کو اس بات کا حکم دیا. جو زکوٰۃ باقی سارے مال کو پاک کر دیتی ہے, اور جس زکوٰۃ سے فقیروں اور مسکینوں کی امداد ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز کا پابند بھی رہوں اور زکوٰۃ دینے کا پابند بھی رہوں. میرے رب نے مجھ کو یہ حکم دیا ہے. اور چھٹی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی کہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں میری ماں کے ساتھ حسن سلوک کروں, میں میری ماں کی اطاعت کروں, اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کروں. ایک طرف میں نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کی عبادت کروں, اور دوسری طرف میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں, اس کی خدمت کروں, اس کی اطاعت کروں, اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤں. ساتھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نافرمان اور بدبخت نہیں بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا مجھے بنایا ہے. اور آٹھویں بات یہ کہ میری پیدائش کے دن ہر قسم کی برائی سے مجھ پر سلامتی ہے کہ شیطان نے اس وقت مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, اور نہ ہی شیطان موت کے وقت میرا اغوا کر سکے گا, اور نہ ہی مرنے کے بعد زندہ ہوتے وقت کوئی اغوا کرے گا. ان تینوں اوقات میں, میری پیدائش کے وقت میں بھی, اور میرے وفات کے دن بھی, اور میرے زندہ ہو کر اٹھنے کے دن, ان تینوں اوقات میں بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی میں رہوں گا. یہ وہ باتیں ہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کہی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے والا, نماز کی پابندی کرنے والا, اپنے مال کی زکات دینے والا, اور اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.